جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ حساس نوعیت کی ہیں اور آپ کے آس پاس بچے یا کمزور دل افراد موجود ہیں تو مناسب ہوگا کہ وہ یہ سیگمنٹ نہ دیکھیں۔ ناظرین، اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ معروف امریکی صحافی اور تجزیہ کار نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے کالم میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں پر ہونے والے وحشیانہ جنسی مظالم اور ریپ سے متعلق دل دہلا دینے والی تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ کے لیے ذاتی طور پر اسرائیلی جیلوں میں قید رہنے والے 14 فلسطینی مرد، خواتین اور بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور اسرائیل میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے رائے اور ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ نکولس کرسٹوف کی رپورٹ میں خود فلسطینی قیدی یہ واقعات سنا رہے ہیں کہ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکز میں اسرائیل کے پریزن گارڈز، فوجی اور تفتیش کار انہیں بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور غیر انسانی وحشیانہ طریقوں سے ریپ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پولیس کے تربیت یافتہ کتوں کو فلسطینی قیدیوں کے ریپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں نکولس کرسٹوف کے کالم میں یہ تفصیلات شائع ہونے کے بعد دنیا بھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، مگر اسرائیلی حکومت نے اس رپورٹ میں بیان کیے گئے واقعات اور الزامات کی تحقیقات کروانے کے بجائے نیو یارک ٹائمز کے صحافی نکولس کرسٹوف کے خلاف نفرت انگیز کیمپین شروع کر دی ہے۔ ان کی صحافتی ساکھ پر ہی حملے کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے سے نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے کالم میں نکولس کرسٹوف نے رپورٹ کیا ہے کہ فی الحال تو اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ اسرائیلی قیادت ہی اسرائیلی فوج کو فلسطینی قیدیوں کے ریپ کا حکم دیتی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اسرائیلی حکومت نے ایک ایسا سیکیورٹی نظام قائم کیا ہے کہ جہاں جنسی تشدد اسرائیل کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اور فلسطینیوں کے ساتھ بدسلوکی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور یہ بات اقوام متحدہ کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ میں کہی گئی تھی، جبکہ گزشتہ مہینے انسانی حقوق کی تنظیم یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے اپنی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف سسٹمیٹک سیکشول وائلنس کو استعمال کر رہا ہے، جو اب ایک منظم ریاستی پالیسی کے طور پر رائج ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نکولس کرسٹوف کی رپورٹ میں کئی فلسطینی قیدیوں کے اذیتناک واقعات ان کی اپنی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جیل میں قید رہنے والے 46 سالہ فری لانس صحافی سمیع السائی کہتے ہیں کہ 2024 میں جب مجھے جیل کے ایک سیل میں لے جایا جا رہا تھا تو اسرائیلی پریزن گارڈز کے ایک گروپ نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ وہ سب مجھے مار رہے تھے۔ ایک گارڈ نے میرے سر اور گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے۔ پھر ایک گارڈ نے قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والی ربڑ کی لاٹھی نکالی۔ وہ اس لاٹھی کے ذریعے میرا ریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خود کو بچانے کے لیے پوری طاقت سے مزاحمت کر رہا تھا، لیکن میں اسرائیلی پریزن گارڈز کو نہیں روک سکا۔ یہ اذیتناک واقعہ سناتے ہوئے صحافی سمیع السائی کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اسرائیلی گارڈز مجھ پر ہنس رہے تھے، پھر میں نے کسی کو ہبرو زبان میں یہ کہتے سنا کہ گاجر لے آؤ، پھر انہوں نے گاجر کے ذریعے میرا ریپ کیا۔ سمیع السائی کے مطابق یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ میں موت کی دعا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئی تصاویر بنانے سے منع کر رہا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ کسی نے کیمرہ نکال لیا تھا، جبکہ اسرائیلی پریزن گارڈز میں ایک عورت بھی شامل تھی جو سمیع السائی کے مطابق ان کا مذاق اڑا رہی تھی، ان کے پرائیویٹ پارٹس پر تشدد کر رہی تھی۔ سمیع السائی نے مزید بتایا کہ جب مجھے گھسیٹ کر جیل کے سیل میں پھینکا گیا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ پہلے بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی، کیونکہ وہاں ریپ کے آثار یا نشانات موجود تھے۔ سمیع السائی نے نیو یارک ٹائمز کے صحافی نکولس کرسٹوف کو بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے مجھے اپنا مخبر بننے کے لیے کہا تھا اور شاید اسی لیے گرفتاری کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا تھا، لیکن مجھے اپنی صحافتی دیانتداری پر فخر تھا، اس لیے میں نے اسرائیلی حکام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اسرائیلی جیل میں قید رہنے والے ایک فلسطینی کسان نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ جیل میں قید کے دوران 6 اسرائیلی پریزن گارڈز نے اس کے بازو اور ٹانگوں کو طاقت سے اپنے قابو میں کر لیا اور پھر ایک ڈنڈے سے اس کا ریپ کیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی اہلکار فلسطینی کسان پر ہنس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ فلسطینی کسان کے مطابق چند گھنٹے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے جیل کے کلینک لے جایا گیا، مگر ہوش میں آنے کے بعد اسی ڈنڈے سے ایک بار پھر اس کا ریپ کر دیا گیا، جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ کسان نے یہ واقعہ یاد کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں بتایا کہ اس وقت میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا اور رو رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین